اللہ 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 اللہ۔ تبلیغ اہم ہے یا عمرہ اہم ہے؟ تبلیغ اہم ہے۔ دین سیکھو گے تو عمرہ کرو گے۔ جب دین کا پتہ ہی نہیں ہوگا، یہی ہوگا نا، آ گئے احرام باندھا تھا، پھر کھول دیا، پھر کھول دیا، پھر باندھ لیا، پھر کھول دیا۔ تو اگر تبلیغ والوں کے ساتھ ہوتی، غلطی کبھی نہ کرتا۔ عمرے کے لیے آنا ہے تو پہلے بیوی کو ساتھ لائیں یا والدہ کو، کسی کو بھی نہ لے آؤ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ لانا ہے تو پھر اپنی والدہ کو مقدم رکھو، بیوی کا کیا، بیوی تو اور مل جائے گی، ماں تو اور بھی ملے گی۔ عمرہ کرنے کراچی سے آئے، اپنے ساتھ 1 سال 3 ماہ کی بچی تھی جس کا حل کروانا، اس کے حل کی کوئی ضرورت نہیں۔ گھر میں ناچاکی ہے، دعا کیا کریں اور یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھا کریں۔ کاروبار کے لیے استغفار زیادہ کیا کریں۔ 2 آدمیوں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، پھر ایک دوسرے کے بال کاٹے، بالکل جائز ہے۔ رش کی صورت میں عورت نقاب پہنے ہوئے نماز نہیں، نماز میں چہرہ کھلا ہونا چاہیے۔ لمبے بال اگر ماتھے اور فرش کے درمیان آ جائیں پھر بھی سجدہ ہو جائے گا۔ مجھ سے کار حادثے میں ایک موٹر سوار فوت ہو گیا، ورثاء نے مجھے دیت معاف کر دی۔ دیت تو معاف کر دی، لیکن آپ کو 60 روزے تو رکھنے ہیں، وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ دیت تو بندوں کا حق تھا، اللہ کا بھی تو حق ہے۔ آج کل عورتوں نے بال جو ہے نا جی، وہ کچھ ایسی کٹنگ کی ہوتی ہے، کچھ بال لمبے ہوتے ہیں، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر بالوں کو لے کے چوٹی بنا کے کاٹیں تو کچھ بال کٹتے ہیں، کچھ رہ جاتے ہیں۔ بال جتنا ہو سکتا ہے وہ تو کرو۔ میرے والد صاحب نے میقات سے احرام باندھا، مکے پہنچ گئے، احرام کھول کر نہائے، پھر احرام باندھا، کوئی دم نہیں ہے۔ حضرت اسود کو بوسہ نہ دے تو بھی کوئی بات نہیں، اشارہ کرے وہ بوسے کے برابر ہے۔ ایک بچہ نادرہ قرآن پڑھا ہوا ہے، عمر 14 سال ہے، داڑھی نہیں ہے، وہ فرض نماز کا امام نہ بنے۔ حیض والی اور دودھ پلانے، حیض والی عورت تو روزہ رکھ ہی نہیں سکتی نا، اس نے تو قضا کرنا ہے۔ دودھ پلانے والی عورت اگر اس کے بچے کو نقصان ہوتا وہ بعد میں قضا کرے۔ کہتی تھی کہ میں امریکہ سویڈن میں رہتی ہوں، میرا 1 سال کا بچہ ہے، اسے میں نے دودھ بھی پلاتی ہوں۔ ہمارے پاس روزہ جو ہے 22 گھنٹے کا ہوتا ہے، روزہ رکھ سکتی ہوں۔ دیکھیں اگر آپ کو روزہ رکھنے میں بچے کا دودھ کم ہو جاتا ہے پھر تو آپ اس کو بعد میں قضا کر سکتی ہیں، لیکن وہ ٹھنڈا ملک ہے، وہاں تو پتہ نہیں لگتا 22 گھنٹے گزرنے کا۔ تکلیف تو وہاں ہوتی ہے جہاں گرمی ہو، ٹھنڈے ملکوں میں تو بھوک تو لگتی ہے، پیاس تو لگتی ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہمت یہی کریں کہ روزے رکھیں آپ، اللہ بچے کا دودھ بھی انشاءاللہ پورا کر دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آدمی رکھنا چاہے نا جی تو بچے کم از کم 8-8 10-10 گھنٹے سوتے ہیں، تو 22 گھنٹے میں 10 گھنٹے سو گیا تو باقی تو 12 گھنٹے بچیں گے، تو روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ کفارہ نہیں ہے، کفارہ ان کے لیے ہے جو ایسے مریض ہیں، بوڑھے ہیں کہ کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تم بعد میں قضا کر لو جب بچہ بڑا ہو جائے۔ میرا نام محمد خبیب ہے، میرے لیے ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے لیے بھی، آپ کے مقتدیوں کے لیے بھی، تمام عالم اسلام کے لیے بھی۔ میں جب پاکستان میں نماز شروع کرتا ہوں تو میرا نقصان ہو جاتا ہے، یہ شیطان کی طرف سے وہاں ہے، ورنہ جتنے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں سب کا نقصان ہونا چاہیے نا۔ اگر نقصان کی وجہ نماز ہے تو جو نماز پڑھے سب کا، صرف تمہارا کیوں ہوتا ہے؟ یہ شیطان نے تمہیں وسوسہ ڈالا ہے۔ آپ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، دھکے دینا حرام ہے، بوسہ دینا سنت ہے۔ نہ موقع ملے اشارہ کرو۔
اگر بیوی کہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ رکھو تو ٹھیک ہے، اس کو رہتا رکھو، اچھی بات ہے۔ اگر شوہر بیوی کو باپ کے گھر جانے سے منع کرتے نہیں، ضرورت ہو تو اجازت دے، نہ ہو تو منع کر سکتا ہے۔ طواف کے دوسرے چکر میں استلام ہی ہوتا ہے، اشارہ کر کے اللہ اکبر، رکن یمانی موقع ملے ہاتھ لگائیں، نہ ملے چلے جائیں۔ قبروں پہ جا کے تلاوت کرنا بدعت ہے۔ پاکستان میں جو حافظ سعید کی جماعت ہے وہ کیسی ہے مجھے کیا پتا، آپ پاکستان میں رہتے ہیں، پتہ کر لیں۔ نانے کی دوسری بیوی وہ بھی تو تمہاری ماں ہی ہے نا، پردہ کیوں؟ پردہ اس سے پردہ نہیں ہوتا۔ نواسی کی اولاد سے پردہ نہیں ہوتا۔ بچوں کے ساتھ بے شرا ناجائز ہے، وہ چھوٹے بچے عقل ہی نہیں ہیں۔ طواف کے 2 رکعات جو پڑھنے تھے بھول گیا، 2-3 دن کے بعد پڑھے، کوئی حرج نہیں۔ مولانا عبدالحمید سے وٹو گوجرانوالہ میں بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کاملہ صحت عاجلہ دائم عطا فرمائے۔ بالکل فجر میں بھی فرشتے ہوتے ہیں، عصر میں بھی ہوتے ہیں، یہ نمازیں بڑی اہم ہیں۔ فجر کے بارے میں ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہورا، عصر کے بارے میں ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ سات مہینے بیرون تبلیغ جماعت میں ارادہ کیا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ مسجد میں یہ جو فانوس ہیں یہ لگا سکتے ہیں۔ آپ کا طالب نور محمد بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کوئی عمرے کا فرق نہیں ہے۔ علمی تحقیق یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسجد عائشہ سے افضل ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جیرانہ سے افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے بعد جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو وہ قدمی کرتے ہیں، چلیے یہ بدعات ہیں، سب لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں۔ اپنا حل کرنے سے پہلے 2 ساتھیوں کا سر پہ اس طرح سے حل کیا، ٹھیک ہے، بالکل جائز ہے۔